بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ آپ کو شاید نہ پتا ہو، مرزا انجینئر کا بھی آستانہ ہے، آستانہ خبیثیہ جہلمیہ شیطانیہ انجینئریا۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دفاع آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر تمام انبیاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کا نام تقریباً قرآن مجید کے اندر 500 بار آیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آپ کیا بنتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کئی بار ایک محاورہ سنا ہوگا، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، اور یقینی بات ہے کہ میری طرح آپ بھی ڈھونڈتے ہوں گے کہ بھئی وہ آخر وہ چور کون ہے جو کہ کوتوال کو ڈانٹتا ہے۔ تو ہم نے وہ چور پکڑ لیا اور وہ چور آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں آپ کا تجسس ختم کرنے کے لیے اس چور کا نام ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ وہ چور ہے مرزا انجینئر، اور مرزا انجینئر اہل سنت کے اوپر اور دیوبند کے علماء کے اوپر الزام لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے سواریاں تو سوار کی مدینہ شریف اور مکہ شریف کا نام لے کر، اور اتار دی جا کے دیوبند اور بریلی کے اندر۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ اور اسی انداز میں بات کرتے ہوئے بڑا زور لگا کے مرزا کہتا ہے کہ تم لوگ غدار ہو رسول اللہ کے، غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ تو نتیجہ یہ نکل کے سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے ہوئے اپنے شریف کی طرف یا اپنی خانقاہ کی طرف اگر لوگوں کو بلائے تو پھر وہ ہوتا ہے رسول اللہ کا غدار، کیونکہ مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی آوازیں لگا کے دیوبند اور بریلی کی طرف لوگوں کو لے جانا جو کہ مدارس تھے، یہ اگر غداری ہے تو پھر جہلم شریف لے کے جانا کتنی بڑی غداری ہوگی۔ جبکہ مرزا خود کہتا ہے کہ بھئی آپ کو جو پھکیاں ملنی ہیں وہ جہلم شریف سے ملنی ہیں۔ ان کو پھکی نہیں، ایک پھکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے، سرکار وہ پھر جہلم شریف تو ہی پھکی لفظ دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا اپنے سٹوڈنٹس کو جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس ایک بار ضرور آئیں اور ایک بار آ کے دار ارقم کو دیکھیں اور توحید کی ترویج اور اشاعت کے لیے، توحید کے لیے خالصتاً بنی ہوئی جو خانقاہ ہے اسے دیکھیں۔ باقی رہ گئے جہلم اکیڈمی، میں ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سارے سٹوڈنٹس ایک دفعہ ضرور جہلم اکیڈمی آئیں، دار ارقم کو دیکھیں جو خالصتاً توحید کے لیے خانقاہ بنائی گئی ہے۔ اور ایک چیز میں غلطی نہ کھائیے گا، یہ دار ارقم جہلم شریف کے اندر ہے، مدینہ شریف کے اندر نہیں، اور یہ خالصتاً دھوکہ دینے کے لیے نام رکھا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کبھی تو وہ کہتا ہے کہ پھکیاں لینے کے لیے جہلم شریف آئیے، سرکار وہ پھر جہلم شریف تو ہی پھکی لفظ دی ہے۔ کبھی کہتا ہے اکیڈمی دیکھنے کے لیے جہلم اکیڈمی آئیں اور ادھر دار ارقم جو توحید کے لیے خاص خانقاہ بنائی گئی ہے اسے دیکھیں۔ دار ارقم کو دیکھیں جو خالصتاً توحید کے لیے خانقاہ بنائی گئی ہے۔ تو کیا یہ شخص مدینہ اور مکہ کی طرف بلا رہا ہے یا اپنی خانقاہ کی طرف بلا رہا ہے؟ یقینی بات ہے اپنے جہلم شریف کی طرف بلا رہا ہے اور اپنی خانقاہ کی طرف بلا رہا ہے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا جہلم شریف، جہلم شریف، جہلم شریف۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اور بات بھی کچھ اسی انداز میں ہے، مرزا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے لیے بلا بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جو خود کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف بیوی کی ضد پہ گیا تھا۔ 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے اندازہ لگائیے کہ کوئی حرمین شریفین جانے کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہے کہ میں فلاں کی ضد کے اوپر گیا تھا۔ وہ تو ایسا مقدس اور ایسا پاک مقام ہے جہاں انسان کا بار بار جانے کو دل کرتا ہے، لیکن مرزا کے اوپر ایسی کوئی پھٹکار پڑی کہ حرم پاک کے اندر بیٹھ کے اپنی بیوی سے وعدہ لے کے آیا کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے۔ ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے سین میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے۔ حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا، اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں گئے۔ اب آپ لوگ بڑا حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھائی مرزا انجینئر پھر سواریاں سوار کر کے لے جا کدھر رہا ہے، کیونکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف جانے سے تو نعوذ باللہ اتنا تنگ ہے کہ پہلے بیوی کی ضد پہ جاتا ہے
اور پھر بیوی سے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے وعدہ لے کے آ جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے. تو جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو شاید نہ پتا ہو, مرزا انجینئر کا بھی آستانہ ہے, اور اس آستانے کا نام ہے آستانہ خبیثیہ جہلمیہ شیطانیہ انجینئریہ, اور اس کے سجادہ نشین ہے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اور اب مرزا کے اسٹوڈنٹ کو بڑا غصہ آئے گا کہ بھئی یہ کیسا آستانے کا نام ہے, اور پھر اس کا جو سجادہ نشین ہے ہمارے گرو کو بنا دیا. تو سر ہم آپ کو مرزا صاحب کی زبانی شیطان کے فضائل, یعنی کہ اپنے گرو کے, اپنے پیر کے, اپنے مرشد کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے ہم سناتے ہیں. اور قرآن مجید سے وہ اپنے گرو کے ایسے ایسے فضائل بیان کر رہا ہے کہ گرو خود جو ہے وہ اس نے دانتوں میں انگلیاں چبائی ہوئی ہیں کہ بھئی کیا کری جا رہے ہو, ان کا تو مجھے بھی نہیں تھا. جی مرزا انجینئر کہتا ہے کہ شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کے کسی کے دل کے اندر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو, اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے. تو بھئی اب جہلمی فرقے کے سارے اسٹوڈنٹس اور ان کے گرو سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ جو عقیدہ ہے کہ شیطان کہیں بھی بیٹھ کے کسی کے دل کے اندر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے, یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے یا حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے؟ اور اگر نہیں لکھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ مرزا صاحب آپ بھی سواریاں سوار کر رہے ہیں رسول اللہ کا نام لے کے, مکہ شریف کا نام لے کر, مدینہ شریف کا نام لے کے, اور لے جائی جا رہے ہیں اپنے آستانہ جہلمیہ شیطانیہ کی طرف. بہت غلط بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر نے ایک جگہ تو یہ تک کہہ دیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام نامی کے بعد سب سے زیادہ بار شیطان کا نام آیا ہے. جی نعوذ باللہ, مرزا صاحب اس عقیدے کے قائل ہیں, اور کیوں نہ ہو اپنے مرشد کے فضائل تو سب بیان کرتے ہیں. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں اتنی دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کی سوچ کا اور گندگی اور پستی کے اندر اس کی سوچ کے گھرے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام نامی کے بعد سب سے زیادہ بار نام یہ کس کا بیان کر رہا ہے. اب اندازہ بھی اس بات سے کر لیجئے کہ جو ایکچوئل فیکشن فگرز ہیں, شیطان کا نام ہے ابلیس. اگر اسی نام کو دیکھا جائے تو ابلیس ورڈ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 11 بار آیا ہے. اور اگر شیطان, شیاطین, ابلیس اور مرزا کے جو گرو ہیں ان کے سارے نام ڈال دیے جائیں تو وہ 111 بار آئے ہیں. اور دوسری طرف صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر 140 بار آیا ہے. یعنی کہ مرزا کے گرو کا نام کسی بھی انداز میں جو بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ بنتا ہے 111 بار. اور اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 140 بار آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے جلالی پیغمبر تھے. اور اب دیکھ لیجئے مرزا کے گرو کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کا انتخاب کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تمام انبیاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کا نام تقریباً قرآن مجید کے اندر 500 بار آیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مرزا ایک بات بہت زیادہ ریپیٹ کرتا کہ میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ, میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ. اور بار یہ کئی بار اس نے یہ بات کہی ہے کہ میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ. ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں نا, دوسری پیشی نہیں پڑے گی, پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. تو جب ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کو دیکھا تو مرزا صاحب ہم بالکل سر پکڑ کے بیٹھ کے, اور ہماری وہ باتیں جو ہم دل میں رکھا کرتے تھے قرآن نے ان کو حقیقت کا روپ دے دیا. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. منافقین کی نشانی بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے طاغوت کے پاس چلا جائے. تو مرزا صاحب ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, قرآن مجید کے مطابق آپ کیا بنتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے, یا کم از کم اس بات سے رجوع کر لیجئے کہ آگے سے میں نہیں کہوں گا کہ میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.